کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ تمام عذاب محض کفر کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ جن پر یہ عذاب نازل ہوئے وہ تکذیب مرسل اور استہزاء اور ٹھٹھے اور ایذاء میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور خدا تعالیٰ کی نظر میں ان کا فساد اور فسق اور ظلم اور آزار نہایت کو پہنچ گیا تھا، اور انہوں نے اپنی ہلاکت کے لیے آپ سامان پیدا کیے۔ تب غضب الہی جوش میں آیا اور طرح طرح کے عذابوں سے ان کو ہلاک کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی عذاب کا موجب کفر نہیں ہے بلکہ شرارت ہے، اور تکبر میں حد سے زیادہ بڑھ جانا موجب ہے۔ اور ایسا آدمی خواہ مومن ہی کیوں نہ ہو، جب ظلم اور ایذاء اور تکبر میں حد سے بڑھے گا اور عظمت الہی کو بھلا دے گا تو عذاب الہی ضرور اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور جب ایک کافر مسکین صورت رہے گا اور اس کو خوف دامن گیر ہوگا تو گو وہ اپنی مذہبی ضلالت کی وجہ سے جہنم کے لائق ہے، مگر عذاب دنیاوی اس پر نازل نہیں ہوگا۔ پس دنیاوی عذاب کے لیے یہی ایک قدیم اور مستحکم فلسفی ہے، اور یہی وہ سنت اللہ ہے جس کا ثبوت خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں سے ملتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17۔ یعنی جب ہمارا ارادہ اس بات کی طرف متعلق ہوتا ہے کہ کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کریں تو ہم بستی کے منم اور عیاش لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بدکاریوں میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں، پس ان پر سنت اللہ کا قول ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ظلموں میں نہایت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تب ہم ان کو ایک سخت ہلاکت کے ساتھ ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ سورہ القصص آیت نمبر 60۔ یعنی ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر صرف ایسی حالت میں کہ جب اس کے رہنے والے ظلم پر کمر بستہ ہوں۔ حوالہ انوار الاسلام۔ کیا تضرع اور توبہ سے نہیں ٹلتا عذاب؟ کس کی یہ تعلیم ہے، دکھلاؤ تو مجھ کو شتاب۔ اے عزیزو اس قدر کیوں ہو گئے تم بے حیا، کلمہ گو ہو کچھ تو لازم ہے تمہیں خوف خدا۔ حوالہ تتمہ حقیقت الوحی۔